بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یغن اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنے فضل سے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور ہے اللہ تعالی وسعت والا اور حکمت والا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے حکم دیا تھا ان کو بھی، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی تھی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا بے نیاز اور حمد کے لائق۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کیا ہے زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا میاں بیوی کا کہ اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو بہر صورت کوشش کرنی کیا، اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ ان کے درمیان کیا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اگر صلح کی کوئی نوبت نہیں آتی پیش، صلح نہیں ہوتی، ان کے درمیان جدائی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو وہ ایک دوسرے کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، دونوں کو غنی کر دے گا۔ میاں کو اچھی بیوی مل جائے گی اور بیوی کو کیا، عورت کو اچھا خاوند مل جائے گا۔ اللہ رب العزت دونوں کو کیا کر دے گا، غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ رب العزت وسعت والا کیا ہے، وسعت رکھتے ہیں، وسعت والے ہیں، ان کو وسیع رزق عطا کر سکتا ہے، ان کا اچھا بندوبست کر سکتا ہے۔ حکیمہ، اور حکمت والا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کی حکمت کے کیا ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ وسعت والا اور حکمت والا اس لیے ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے اسی کا ہے، اختیار، مالک، رازق، خالق، قدرت کس کی چلتی ہے، تصرف، کارساز کس کا چلتا ہے، اسی اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نہیں چلتا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم سے پہلے جن کو کتابیں عطا کی تھی نا، ان کو بھی حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم حکم دے رہے ہیں، کیا، ان اتقوا اللہ، نتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور وَإِن تَكْفُرُوا، ہاں اگر تم نے کیا کیا، کفر کیا، تم نے کیا کیا، کفر کیا، تو تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے، اس کے اندر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اے میری قوم والو، اگر تم نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے اللہ کی توحید سے منہ موڑا، تو اس کے اندر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے، اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کا کچھ اس کے اندر نقصان نہیں ہے، اس کے اندر نقصان کس کا ہے،
اپنا ہی ہمارا ہی کیا ہے نقصان ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، اگر تم کیا کرو انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے، اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کا اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور حمد کے کیا ہے لائق ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، وہ کیا ہے بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کیا ہے غنی ہے، اور حمد کی کیا تعریف کی کیا ہے لائق ہے۔ ہم مانے اس کی ذات میں کوئی، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اگر ہم نہ مانے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمارا کیا ہے اپنا ہی نقصان ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کیا ہے زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اچھا کارساز، اور کیا ہے کارساز کیا ہے کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے، اگر وہ کیا کرے رب چاہے، یذہبکم ایھا الناس، تمہیں فنا کر دے اے لوگو، تمہیں فنا کر دے اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ رب العزت اس بات کے اوپر کیا ہے قادر ہے، اس بات کے اوپر کیا ہے قادر ہے۔ آخری سپارے کے اندر سورۃ غالباً 28 سپارے کے اندر سورۃ تغابن کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہاں اگر تم نے انکار کیا، تم نہ مانے، تو پھر اللہ رب تم کو فنا کر دے گا، تم کو ختم کر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اللہ کیا کر دے گا اوروں کو لے آئے گا، اوروں کو لے آئے گا۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی توحید کو مانیں گے، وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو اگر وہ چاہے نا تو تمہیں کیا کر دے گا فنا کر دے گا، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ لہذا اس بات کو مان گنو کہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ کیا ہے اس بات کے اوپر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، ہمیں کیا کر دے ختم کر دے اور لوگوں کو لے آئے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے اللہ نے کیا بھی ہے، پہلے اللہ نے کیا بھی ہے، پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور قوموں کو لے آیا اور قوموں کو لے کر آئے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور جو کوئی چاہے ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں ہے ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا اور اجر، دنیا اور آخرت کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے سب کچھ سننے والا اور کیا ہے دیکھنے والا ہے۔ 15 سپارے کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا من نشاء ما نشاء، جو کوئی دنیا چاہتا ہے نا، دنیا کے نفع کی کیا کرتا ہے جلدی کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو کیا کرتا ہے آخرت کے بارے میں کوشش کرتا ہے، ہم اس کو آخرت عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آخرت عطا کرتے ہیں۔ جو دنیا کی 25 سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کی کھیتی دے دیتے ہیں، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کی کھیتی دیتے ہیں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کا آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے آخر میں کوئی حصہ
نہیں ہے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے نا دنیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ دنیا چاہتا ہے، آخرت سے کیا ہے؟ غافل ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دیتا ہے، اور سیدھے راستے کے بجائے گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت کو جو اجر و ثواب ہے وہ میرے پاس ہے، دنیا بھی میرے پاس ہے اور آخرت بھی کس کے پاس ہے؟ اب میرے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کچھ سننے والا اور کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔